نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس اپنے فیوز و برکات مسلمانوں پر نچھاور کر رہا ہے۔ امید ہے آپ بھی اس فیوز و برکات سے اپنا حصہ سمیٹ رہے ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس میں اعتکاف اور عبادات کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس ماہ کے متعلق اور عشرے کے متعلق باقاعدہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ جو ہے لیلۃ القدر میں کہ بے شک میں نے قرآن پاک کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو قدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادات سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جید اور جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی کا نام حضرت ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حافظ قرآن تھے اور بڑے تجوید اور قرات اور مخارج صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر سنا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم نہیں کھاتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو یہ آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں قرآن پاک نازل ہوا اور 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک نازل ہوا۔ مختلف روایات ہیں، لیکن تمام مفکرین اور محدثین اور مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ رمضان المبارک کی 27 رات کو جو ہے قرآن پاک نازل ہوا۔ محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے، وہاں پر 27 رمضان کو نازل ہوا، اور وہاں سے پھر گاہے بگاہے حسب ضرورت اور موقع محل کے مطابق جہاں نزول کی ضرورت ہوتی تھی جبرائیل امین کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور اس پہ 23 سال کا عرصہ لگا۔ تو اس طرح آسمان دنیا سے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر نازل ہوا تو 23 سال اس میں لگے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اس عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، جیسے قرآن پاک خود فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم کل سلام ہی مطلع الفجر، کہ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اور جبرائیل امین باقاعدہ اللہ کو حکم لے کر اللہ کی سلامتی اور رحمت کی فیوز و برکات لے کر نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور جہاں کوئی شخص پر بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سویا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ کچھ اعمال کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے سارے اس کو سلام پیش کرتے، اس پہ رحمت نچھاور کرتے ہیں، اس پہ رحمتیں ڈالتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے اس میں جو آخری عشرہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑے احترام اور بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد مجاہد کا ذکر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد دن کو روزے رکھتا تھا اور پھر جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، اور رات کو ساری رات وہ عبادت کرتا تھا۔ کہتے ہیں 1000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، جہاد کیا اور روزے رکھے۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے تو صحابہ کرام بڑے اس کو تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی۔ اس وقت تو خیر عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی کہ کس عظیم جو ہے فضیلت کا حامل ایک عابد ہے، ایک مجاہد ہے جو عبادت بھی کر رہا ہے خدا کے راستے میں، 1000 سال تک کر رہا ہے۔ تو ان کے ذہن میں اور دل میں یہ بات ہی کاش یہ ہمیں نصیب ہوتی۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے صحابہ کرام یہ جو تمہیں نبی ملا ہے یہ نبیوں کا سردار ہے، خاتم المرسلین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تو اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اس کی فضیلت سب نبیوں سے بلند ہے، اور اس کی امت کی فضیلت بھی باقی انبیاء کرام کے جو امتی ہیں اس سے بھی بلند ہے۔ اس بنی اسرائیل کے عابد اور مجاہد نے اگر 1000 سال تک عبادت کی ہے، روزے رکھے اور جہاد کیے خدا کے راستے میں، اے مسلمانوں اگر تم جس رات قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ آخری عشرہ جو اعتکاف کا ہے جس میں لوگ اعتکاف بیٹھتے، اس عشرے میں لیلۃ القدر ڈھونڈ لو اور اس لیلۃ القدر کی
ڈھونڈنے سارے ہفتے یا پورے اس عشرے میں عبادت کرتے رہو تو ایک رات تمہیں مل جائے گی، اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ ایک رات اس عابد کی تمام 1000 سال کی دن کی عبادتیں اور 1000 سال کی جو اس نے مجاہدے کی، خدا کے راستے میں قتال کیے، جہاد کیا، اور ساری رات اس نے تہجد کی نمازیں پڑھی یا عبادت کی ہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اندازہ کر لیں کتنا عظیم الشان یہ مہینہ میں نصیب ہوا، یہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب محدثین مفکرین فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں آپ لیلۃ القدر ڈھونڈیں، اور وہ آخری عشرہ ہے، اعتکاف کا جو عشرہ ہے 10 دن، آخری عشرہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور پھر اس میں قرآن پاک پڑھا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے۔ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔